بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا دار مولوی کی تیسری علامت یہ ہے کہ ایسے علوم میں مشغول ہو جو آخرت میں کام آنے والے ہو، نیک کاموں میں رغبت پیدا کرنے والے ہو۔ ایسے علوم سے احتراز کرے جن کا آخرت میں کوئی نفع نہیں یا نفع کم ہے۔ ہم لوگ اپنی نادانی سے ان کو بھی علم کہتے ہیں جن سے صرف دنیا کمانا مقصود ہو، حالانکہ وہ جہل مرکب ہے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کو دین کے علوم سیکھنے کا اہتمام بھی نہیں رہتا۔ جو شخص کچھ بھی پڑھا ہوا نہ ہو، وہ کم سے کم اپنے آپ کو جاہل تو سمجھتا ہے، دین کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، مگر وہ اپنی جہالت کے باوجود اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے، وہ بڑے نقصان میں ہے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہے، ان کے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دریافت کیا کہ حاتم کتنے دن سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا 33 برس سے۔ فرمانے لگے کہ اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ میری تو عمر ہی تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور صرف 8 ہی سیکھے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہے؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا نمبر 1، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، رشتہ دار و احباب سے محبت ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ ہی جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ نمبر 2، میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے یعنی آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق اور سچ ہے۔ میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ نمبر 3، میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہوگا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی میرے پاس کبھی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے وقعت زیادہ ہوئی، وہ پسند زیادہ آئی، وہ میں نے اللہ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ نمبر 4، میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی لوٹتا ہے، کوئی حسب کی شرافت کی طرف، کوئی اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ جل شانہ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ نمبر 5، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب کا سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد آتا ہے
میں نے اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد دیکھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ترجمہ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور اس تقسیم میں ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب برابر ایک ہی نمونہ کے بن جائے، تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے گا، کیوں نوکری کرے، اور اس دنیا کا نظام خراب ہی ہو جائے گا۔ میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کے حصے میں جتنا چاہے لگائے۔ اس لیے لوگوں کی عداوت چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو کوئی زیادہ دخل نہیں ہے، یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا۔ نمبر 7، میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ پس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جب حق تعالیٰ شانہ نے اس کے دشمن ہونے کو فرما دیا تو میں نے اس کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی۔ نمبر 8، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگی رہی، اسی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، پس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ کی طرف سے لازم ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذمے تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ نمبر 8، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر اعتماد کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہے، کوئی اپنے بدن کی صحت اور قوت پر کہ جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہے جو ان کی طرح خود مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے پس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے بس اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاتم، تمہیں حق تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائے، میں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف کے علوم کو دیکھا، میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے، پس جو ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ شانہ کی چاروں کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ اس قسم کے علوم کو علماء آخرت ہی پا سکتے ہیں، اور دنیا دار عالم تو مال اور جاہ کے ہی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔